أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم سامعین اور خواتین اسلام، یہ سب سے بڑی آیت ہے اور عام طور پر یہ آیت آیت الکرسی ہے، یعنی ہر ایک کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ آیت الکرسی بولتے، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی بولنا اس کو، آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت الکرسی ہے، اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کو یعنی یہ آیت الکرسی اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ یہ آیت الکرسی، اس کے بارے میں حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے کھجوروں اور بیت المال میں جو چیزیں کھانے پینے کی جمع ہوئی تھیں اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کیا۔ تو اس کا ایک قصہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں، صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن اور باب صفت ابلیس میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں اس کی نگہبانی اور اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اندھیرے میں آ کر اپنی جھولی بھرنے لگا، چپکے سے کھجوروں سے اس سے جھولی بھرنے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کون ہے تو؟ چور ہے تو، اور رات کو آ رہا ہے اندھیرے میں، یہ کھجوریں اپنی تھیلی میں بھر رہا ہے۔ تو شکایت کرنے لگا، چھوڑ دو مجھ کو، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، اور میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کو نہیں ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کر کے چھوڑ دیا تو چلا گیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، یعنی رات کو تمہارے پاس جو آیا تھا آدمی، اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رات کا پورا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی رات کو تنہائی اندھیری رات میں آیا اور کھجوریں وغیرہ بھرنے لگا، کھانے پینے کی چیزیں اپنے تھیلی میں بھرنے لگا، میں ہاتھ پکڑ لیا کر کے کہا کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو بہت منت سماجت کرنے لگا کہ نہیں 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 نہیں، چھوڑ دو مجھ کو، میں جو ہے بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، اس طرح سے کرنے لگا۔ تو یا رسول اللہ میں نے رحم کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹا ہے کہیں کا، پھر کل آئے گا، دیکھو پھر کل تمہارے پاس وہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ابو ہریرہ سے فرمایا تو ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ اب پھر رات کو یہ شخص ضرور آئے گا۔ تو چنانچہ اب رات کو پھر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، کیئر کے ساتھ نگہبانی کرنے لگے۔ چنانچہ جیسا کہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسا ہی وہ دوبارہ آیا، دوبارہ آ کے اپنی جھولی بھرنے لگا، اپنی تھیلی بھرنے لگا۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ جو ہے تو کل بھی آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نہیں آؤں گا، پھر آج تو پھر آ گیا اور پھر چوری کرنے لگا۔ تو پھر وہی کہنے لگا، منت سماجت کرنے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، فرحمتہ، یعنی میں نے اس پر رحم کر کے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ، رات کو تمہارا آدمی جو آیا تھا نا، کیا کیا؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر رات کو وہ آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ پھر وہ شکایت کرنے لگا کہ میں بھوکا ہوں،
اور میرے بچے بھوکے ہیں تو میں نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا جھوٹا ہے, دوبارہ پھر آئے گا دیکھ لو. وہ تو دوبارہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور چوری کرنے لگا. تو ابو ہریرہ آپ کی مرتبہ پکڑ کر اس کو بہت سختی کے ساتھ اس سے کہا کہ اب تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا, ضرور تجھ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور تجھ کو نہیں چھوڑوں گا, ہرگز نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا, جب دیکھا کہ ابو ہریرہ اتنے یعنی مطلب یہ کہ جو ہے سخت ہیں اور سختی کر رہے ہیں, لے جانے پر تلے ہوئے ہیں, تو کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو, میں تم کو چند کلمات ایسے سکھاؤں گا, بہت ہی عظیم کلمات ہیں, وہ ایسے سکھاؤں گا کہ اگر تم اس کو پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تمہارے پاس مقرر کر دے گا, اور شیطان صبح تم سو کر اٹھنے تک تمہارے پاس شیطان پھٹکے گا بھی نہیں, آئے گا بھی نہیں. تو ابو ہریرہ صحابہ بہت ہی علم حاصل کرنے کے شوقین ہوتے تھے. کوئی بھی ایک آیت, کوئی بھی ایک حکم ان کو معلوم ہو گیا تو بہت عظمت کے ساتھ اس کو لیتے تھے اور سیکھتے تھے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بتا دے وہ کون سی آیت ہے. تو اس نے یہ آیت کہا, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو بہرحال کہا کہ یہ آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے, اس کو پڑھ کر سو جانا اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرشتہ حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کر دے گا تمہارے سرانے, اور صبح ہونے تک تمہارے تک شیطان پھٹکے گا بھی نہیں, تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. چنانچہ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابو ہریرہ, تو آپ سے یہ پورا قصہ سنایا. تو آپ نے فرمایا کہ صدقک, اس نے سچ کہا, یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے. وَهُوَ كَذُوبٌ, لیکن وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے لیکن جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ کہہ دیتا ہے. تو جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات سچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو کہا, اور پھر فرمایا تعلم من تخاطب مدة 3 ليال یا ابو ہریرہ, قال لا, قال كذلك الشیطان. تو ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم کو معلوم ہے 3 رات تک تم کس کو پکڑتے تھے اور کس سے تم بات کرتے تھے, اور وہ کون تھا جو تم کو آیت الکرسی سکھلا گیا. تو ابو ہریرہ اس کے بارے میں حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح یہ آیت حقیقت میں یہ آیت الکرسی اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے معنی سب سے بڑا نام اللہ کا. اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ الاسم الاعظم اذا دعی به اجاب, یعنی اللہ کے اسم اعظم بڑے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بڑا ہے, اس نام کے ذریعے سے جب دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو اس کی پہلی آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, حی اور القیوم یہ 2 بڑے نام ہیں جن کے ذریعے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. امام احمد, ایک اور حدیث ہے, امام احمد نے اسماء بنت یزید سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے اسم اعظم ان 2 صورتوں میں ہے, ایک تو آیت الکرسی میں یعنی سورہ بقرہ میں, اور دوسری جو ہے آل عمران میں یہ آیت ہے. تو پھر ایک اور روایت میں یہ بات بھی ہے کہ آیت الکرسی 3 صورتوں میں ہے, ایک تو سورہ بقرہ میں, پھر جو ہے آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آل عمران میں, اور جو ہے سورہ روم میں وعنت الوجوہ للحی القیوم اس آیت میں. تو اس طرح سے تینوں آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے جب بھی مومن دعا کرے تو اسم اعظم کا حوالہ لے کر دعا کرے تو ضرور اس کی دعا قبول ہوگی. تو اس آیت الکرسی میں اصل میں 10 جملے ہیں. اس آیت الکرسی میں یہ آیت الکرسی 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے. یعنی اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو حقیقی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے.
اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند عیب ہے، مخلوق کو آتی ہے لیکن خالق کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے۔ تو اونگ نیند جو ہے، نیند اونگ کی بہن، لیکن ہلکی سی نیند کو اونگ کہتے ہیں اور پختہ نیند کو نیند کہتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور لا تأخذ، اور یہ اونگ آنا اور نیند آنا نقص ہے اور یہ غفلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے، اور غفلت اور نقص اس کو سزاوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، 4 باتیں آپ نے بیان کی اللہ کے بارے میں۔ اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے۔ لا ينبغي له ان ينام، اللہ کو سونا سزاوار نہیں ہے، اللہ کو سونا سزاوار نہیں ہے۔ یخفض القسط ويرفعه، اللہ میزان کو، ترازو کو اٹھاتا ہے اور پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے، یعنی اللہ کا حجاب، اللہ نور ہے اور اس کا حجاب نور ہے۔ لو کشف لاحرقت سبحات وجهه من انتهى الیہ بصره ای من خلقه، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو منکشف کر دے، ہٹا دے، تو جہاں تک مخلوق ہے ساری کی ساری مخلوق کو جلا ڈالے اور جل جائے اس کے نور سے۔ یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھ کو تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، لیکن جب رب نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بش کھا کر گر گئے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن صوفیہ جو کہ گمراہ فرقہ ہے، ایک صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ دکھتا ہے، دیدار الہی نصیب ہوتی ہے اولیاء کو، اس طرح سے ان کا گمراہ کن عقائد اور گمراہ کن خیالات ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح لہو ما فی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ تمام چیزیں آسمان اور زمین اور آسمان زمین کے بیچ میں جو کچھ چیزیں ہیں، مخلوقات، چیزیں، ساری کی ساری، جاندار بے جان، سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم یاتیہ یوم القیامت فردا، یعنی آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے رحمان کے پاس غلام بن کر آئے گا، اور رحمان نے، اللہ نے سب کو گن گن کر رکھا ہے، گن گن کر شمار کر کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن سب اللہ کے پاس لوٹیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے غلام ہے، اور اللہ ان کا مالک ہے اور ان کا خالق ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج کل یہ لوگ جو ہے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہم کو جنت میں لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس شفاعت کون کر سکتا ہے؟ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ تو اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں، آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ
نہیں دے سکتی. وہ کسی کی سفارش، جب فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو اولیاء کہاں سے کسی کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر. اچھا اسی طرح ایک اور جگہ ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر اللہ جس کے بارے میں راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اسی کے بارے میں سفارش کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اور اللہ جب اجازت دے اس کے بغیر اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، جیسا کہ حدیثوں میں ذکر ہے فآتی تحت العرش فاقع ساجدا، میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں گر کر میں ایسی ایسی کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا، ایسے ایسے کلمات سے، ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھ سے کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو ہے شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کیجئے. تو اس طرح سے جب میری شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو میں اپنی امت میں سے جن کو اللہ نے چاہا ہے، اور اللہ حد مقرر کر دے گا کہ جس کے بارے میں شفاعت کرنے کی حد مقرر کرے گا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، یعنی ایک حد مقرر کر دے گا، وہ حد میں جو ہے اس حد سے میں تجاوز نہیں کروں گا. جن کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے سفارش کرنے کا حکم دیا اسی کے بارے میں کروں گا، دوسرے کے بارے میں نہیں کروں گا. تو اس سے بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت موحدین کو یعنی توحید پر قائم رہنے والوں کو نصیب ہوگی. جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور شرک کرتا ہے، اور شرک کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، توبہ نہیں کیا، تو ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. اچھا خیر، اس کے بعد جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے روبرو ان کے سامنے جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، مخلوقات کے پیچھے جو چیز ہے چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات، تمام دنیا، ساری مخلوقات کا ماضی، حال، مستقبل سب کو اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے. اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما نتنزل الا بامر ربك، فرشتے کہتے ہیں میں ہمارے رب کے حکم سے ہم اترتے ہیں، ہم نازل ہوتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے سامنے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے کی تمام چیزیں یعنی سارے مخلوقات کو اچھی طرح اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کو، ساری کائنات کو گھرے ہوئے ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو بہرحال اسی طرح ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا، اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو جان نہیں سکتا. اور اسی طرح اللہ کے ذات اور اللہ کی صفات میں سے کوئی کسی علم حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ جتنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا سکھلائے اتنا ہی اور جتنا بتلائے اتنا ہی جان سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں. اسی طرح يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی کرسی، اللہ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو، اگر آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کی وسعتوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو اللہ کی کرسی ایسی ہے جیسے کہ بہت بڑے بیابان میں چھوٹی سی انگوٹی، بہت بڑے بیابان میں چھوٹی سی انگوٹی کیسے گری ہوئی تھی، ویسا جو ہے سارے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی وسعت ہے. اسی لیے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اور کرسی کے بارے میں امام ضحاک نے کرسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے ابن عباس نے کہا کرسی اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے، کرسی جو ہے اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم.
اللہ تعالیٰ کے ولا یعودہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتا جاتا ہے، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے، وہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت اور اس میں جو جتنی بھی مخلوق ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں اور اکتا جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو ہر جاندار کے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمام کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور غائب نہیں ہو سکتی، سب اس کے سامنے حقیر اور ذلیل ہیں، اور وہ العلی العظیم، اور وہی ہے جو بہت بڑا بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ صفت ہے بڑا ہونا اور بلند ہونا، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت علی ہے۔ تو صفت کو اسی طرح مانا جائے جس طرح سے بغیر تکیف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، یعنی تمام صفتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کی ہیں ان کو اللہ کے شایان شان، اللہ کے شایان شان ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا اس کے شان ہے اس کے مطابق وہ اس کی صفت کا اس سے متصف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔